4 عذاب کیا تھے؟ اب جو خام مال ہے اس پر سے بھی یہ ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے، اور یہ جو سولر ایسوسی ایشن ہے، سولر بنانے والے جو مختلف ہمارے صنعت کار ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا جسے حکومت نے درست سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے، اور انشاءاللہ جب قومی اسمبلی یہ بجٹ پاس کر دے گی اگلے 10-12 دنوں میں، جو عمران خان کے 4 عذاب کیا تھے، اس عذاب کے 4 حصے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے، جس کے اوپر بہت لے دے وہ کیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے 4.25 سال میں 90% اضافہ کیا۔ کیا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ کل کے بجٹ میں سب سے بڑی جو ایک مد ہے پاکستان کی جس پہ خرچ ہونا ہے، وہ 7,000 ارب سے زائد قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اگر جس طرح عمران خان نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم قرضے کم کریں گے، تو یہ 7,300 نہ ہوتی، یہ 3,000 ہوتی۔ لیکن ان کا جو لیا ہوا عذاب ہے قرضوں کا، اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کے پاس جو وسائل کی وسعت ہے وہ گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قسم کے بھیانک قرضے لیے۔ دوسرا جو ظلم کیا اس قیامت عمرانی نے کہ سی پیک کو مفلوج کر دیا۔ سی پیک مفلوج کرنے کے میں کم از کم توانائی کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ 4 سال تھر کول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اور وہ پاکستان کی مٹی سے نکلنے والا کوئلہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، وہ سی پیک کے چونکہ منصوبے تھے ان پر کوئی کام نہیں ہوا، یہ بھی ہمارے اوپر عذاب آیا۔ تیسرا عذاب ان کا یہ تھا کہ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا آئی ایم ایف سے، جس کے تحت جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کہ فری فلوٹ کرنا ہے روپی کو، اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے، اور معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کو اس کے اندر ڈال دیا، جس کا پھر نقصان ہمیں فاٹف میں ہوا، ہم نے چونکہ کمٹ کر لیا تھا۔ پہلے ایک بھیانک معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا 3 سال کے بعد، 2022 میں آ کے حکومت جانے سے چند ہفتے پہلے۔ اور میں وہ عام کہاوت ہے وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ایک رشتہ کیا برا کیا، جب اس کو چھوڑا اور بھی برا کیا۔ چوتھا جو عذاب عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، جس کا بجٹ کے اوپر براہ راست اثر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جو جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور صرف یہ نہیں کیا، جب تک ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، باقاعدہ تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو، اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں خارجہ تعلقات کے معاملے میں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن خارجہ تعلقات کے معاملے میں صوبائی حکومتوں کا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنا، تو یہ وہ
لیگیسی تھی جس کی اثرات، جیسے میں نے کہا، صرف عمران خان کے جانے سے فوری طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات درست نہیں ہو گئے۔ عمران خان کے جانے سے سی پیک فوراً نہیں چل پڑا، ہمیں پوری اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے پچھلے 1 سال میں۔ ان کے جانے سے آئی ایم ایف دوبارہ چالو نہیں ہوا ابھی تک، جس طریقے سے اس کو توڑ کر گئے ہیں۔ تو دوسرا جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، یوکرین والا معاملہ تھا، کوئلے کی قیمتیں 4 گنا ہوئیں، گیس ملنا بند ہو گئی، پہلے اس کی قیمت بھی 3 گنا ہوئی، گیس ملنا بند ہو گئی، اور پھر ہمیں بار بار یاد کرانا چاہیے، چاہے گجرانوالہ میں ہم یہاں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ علاقہ اس سیلاب سے محفوظ رہا، لیکن مجھے وزیر اعظم کی ہدایت پر چونکہ بار بار میں سندھ گیا، اور جب میں پہلی دفعہ گیا اگست کے آخر میں، تو دان کی سرزمین ہے، جہاں تک آپ دیکھ سکتے تھے وہاں تک پانی تھا، یعنی ہم نے وہاں پانی تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہم نے ایک مشکل تھی، جس کا ہمیں کہ 12:30 بجے وزیر خزانہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں وہ جو معاشی معاملات ہیں وہ سارے تو پریس کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں توانائی کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقائق جو ہیں وہ اکنامک سروے میں جو انرجی کا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان کو ذرا کھل کر بیان کرنا ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو ہماری بڑی کامیابی تھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ یہ تھی کہ ہم نے 4,900 میگا واٹ کی نئی بجلی بنانے کی صلاحیت سسٹم میں آئی۔ اس میں سے 3800 میگا واٹ وہ ہے جو باقاعدہ طور پر جس کا کمرشل آپریشن شروع ہو گیا، اور 1200 میگا واٹ جو ہے وہ ایسی ہے جو اس وقت ٹرائل فیز میں ہے، لیکن وہ بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے عذاب عمرانی کا اثر ہم نے زائل کیا، 1980 میگا واٹ تھر سے نئی بجلی پیدا ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں، الحمدللہ۔ وہ پاکستان کی مٹی کی بجلی ہے، سستی بجلی ہے، اور نہ صرف ہم نے وہ 1980 میگا واٹ تھر کی نئی بجلی پیدا کی ہے، بلکہ اس کو پاکستان تک لانے کے لیے اسی 1 سال میں ریکارڈ مدت میں تھر سے مٹیاری تک کی 220 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن بھی مکمل کر کے آج سے 1 مہینہ پہلے چلا دی ہے۔ تو وہ جو تھر کا خواب تھا جو ہم بچپن سے سن رہے تھے، الحمدللہ پہلے نواز شریف نے، جس نے 2014 میں اس کی بنیاد رکھی، آصف زرداری صاحب بھی اس وقت موجود تھے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی وفاقی اور سندھ حکومت کی۔ تھر اب خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس وقت ہم تھر سے جو مکمل بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ 3,300 میگا واٹس ہے، جس میں میں نے کہا کہ 1980 تو اس سال نہیں ایڈ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک 660 میگا واٹ کا جو اینگرو کا پلانٹ ہے وہ 2019 سے چل رہا ہے، جس کا 2014 میں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور ایک اور پلانٹ جو ہے۔ تو لہذا تھر کوئلے کا خواب الحمدللہ 2022-23 میں اب مکمل طور پر حقیقت بن چکا ہے۔ اس سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا کوئلہ بجلی بنانے کے لیے موزوں ہے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آنے والے سالوں کے لیے کوئی پریکٹیکل حد نہیں ہے کہ ہم تھر سے کتنی بجلی بنا سکتے ہیں۔ آپ 10,000 بنانا چاہیں، 20,000 بنانا چاہیں، جو آنے والی حکومتیں آئیں گی، تو لہذا تھر کا جو پروجیکٹ ہے وہ اب الحمدللہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے تعاون سے نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف، مراد علی شاہ صاحب، یہ سب جو رہے ہیں ارباب اختیار، ان کی ایک کاوش سے اب تھر جو ہے وہ پاکستان کی توانائی کا ایک حصہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں مزید اضافہ اس میں ہوگا۔ دوسرا جو بہت ایک اہم کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جوہری بجلی یعنی نیوکلیئر الیکٹریسٹی بھی اس سال میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کی توانائی کا ایک اہم حصہ ہے، اور پوری قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے محمد نواز شریف کا، جو کہ سی پیک کے پروجیکٹ سے 2014 میں انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، K2 اور K3 کے نام سے۔ وہ K2 جو ہے وہ 2 سال پہلے اس نے آپریشن شروع کر دیا تھا، اور K3 جو ہے اس نے اس سال 1100 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کیے ہیں۔
تو جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ تھر کول سے اس وقت ہم 3300 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، نیوکلیئر سے اب ہم 3530 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھی اب ایک مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشڈ حصہ ہے پاکستان کی توانائی کے لینڈسکیپ کا۔ جو کرنے والا کام ہے اس پہ میں بھی آ رہا ہوں، لیکن اب تھر کوئلہ بھی اور نیوکلیئر بھی پاکستان کے انرجی مکس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں یہ حصہ تبھی بنا ہے کہ ہم نے آ کر وہ سی پیک جو عمران خان نے مفلوج کر دیا تھا اس کو ریچارج کیا ہے، اس میں نئی توانائی ایڈ کی ہے، تبھی جو ہے یہ سارے پلانٹس جو بند پڑے تھے وہ الحمدللہ آگے چلے ہیں۔ پچھلے 9 مہینے سے محترم حضرات بجلی کی بنیادی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ لاسٹ ٹائم ستمبر 2022 میں بجلی کی قیمت کا جو بیس ٹیرف ہے اس میں اضافہ کیا گیا تھا، اس کے بعد سے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ ہم نے اس کو روکا ہوا ہے، حالانکہ بہت بڑی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، پاک روپی کی امپورٹ کرائسس آئے ہیں، لیکن بجلی کی قیمت جو ہے وہ اس کو ہم نے سٹیبل رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بجلی کی ترسیل میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ تھر مٹیاری کی 220 کلومیٹر کی لائن ہے، لیکن اسی سال میں ہم نے پولان ایران سے لے کر گوادر تک کی ٹرانسمیشن لائن بھی شروع کر کے مکمل کر کے چلا دی ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے آپ نے کچھ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان ایران سرحد پر تشریف لے گئے تھے، جہاں ایران کے صدر رئیسی کے ساتھ مل کر انہوں نے اس لائن کا افتتاح کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے، چونکہ میں پچھلے سال جون میں گیا تھا اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے، پھر دوبارہ گیا تھا ایران اس کی قیمت نیگوشیٹ کرنے کے لیے بجلی کی، لیکن الحمدللہ وہ بھی پروجیکٹ جو ہے وہ بن کر چل رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس میں بلوچستان کے صوبے میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ایران کی جو لائن ہے پولان سے گوادر تک وہ مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے جو ایک سندھ سے لائن جانی تھی گدو، اچ اور سبی، وہ الحمدللہ مکمل کر دی ہے، اس سے بھی بلوچستان کو بجلی کی فراہمی میں بہت بڑی پیش رفت ہے وہ بھی۔ اور تیسری لائن جو ہے وہ ابھی مکمل ہوئی ہے، نال باسیما خزدار۔ تو بلوچستان کو پاکستان کے باقی جو بجلی کا نیٹ ورک ہے اس سے جوڑنے میں بھی یہ سال بڑا اہم تھا، اور 3 بڑے میجر پروجیکٹس جو ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے یہ اچ سبی لائن کی ہے، نال باسیما کی ہے، اور ایران والی لائن جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ میں سراہنا چاہتا ہوں وزارت توانائی کے افسران کو اور ہمارے جو ذیلی ادارے ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کو، کہ انہوں نے جو یہ بدترین سیلاب آئے 2022 میں اس کی بحالی میں انتہائی محنت سے، تندہی سے اور تیزی سے کام کیا۔